بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ سفر نامہ آخرت کے سلسلے میں ہماری آج کی یہ تیسری ویڈیو ہے جس کا موضوع ہے حساب، نامہ اعمال کی تقسیم، میزان یعنی ترازو اور حوض۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں اور اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ حساب، صف در صف لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، یعنی یوم حساب جب حساب لیا جائے گا تو لوگوں کو صف در صفوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر انہیں مطلع کرے گا اور ان سے متعلق سوال کرے گا۔ اسی طرح ان کی عمر، جوانی، مال، علم اور عہدہ و پیمان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نیز دنیاوی نعمتوں، آنکھ، کان اور دل کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ کافروں اور منافقوں کا حساب ساری مخلوقات کے سامنے اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھٹکارے، ذلیل کرے اور ان پر حجت قائم کرے، اور ان کے خلاف لوگ زمین، دن رات، مال و اسباب، فرشتے اور اعضائے جسم گواہی دیں گے تاکہ ان کے جرائم ثابت ہوں اور وہ اپنے جرائم کا اقرار کریں، اور برخلاف ان کے یعنی ان کے برخلاف مومن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی میں ملے گا، اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگے گا کہ اب میں ہلاک ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، یعنی تیرے گناہوں پر میں نے دنیا پر پردہ ڈالا تھا، یعنی دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، اور آج انہیں میں تیرے لیے معاف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سب سے پہلے امت محمد علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا حساب ہوگا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور فیصلہ سب سے پہلے خون کا ہوگا۔ اب نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی، اس کے بعد پھر نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ چنانچہ لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایسی کتاب دی جائے گی جس نے مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا عمل بغیر گیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑے گا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 49 ہے یہ۔ مومن اپنا نامہ اعمال سامنے کی جانب سے اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور منافق کو کافر پیچھے سے بائیں ہاتھ میں لیں گے۔ اس کے بعد میزان قائم کیا جائے گا۔ پھر بندوں کے اعمال ایک ایسے ترازو میں تولے جائیں گے جو حقیقی اور بالکل صحیح ترازو ہوگا، اور اس کے 2 پلڑے ہوں گے تاکہ انہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے۔ وہ اعمال جو اخلاص اور شرع کے موافق ہوں گے ترازو میں وزنی ہوں گے۔ اس ترازو میں باری ہونے والے بعد اعمال یہ ہیں: کلمہ لا الہ الا اللہ، حسن خلق اور ذکر الہی جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس جگہ لوگ نیکیوں اور برائیوں پر صلح کریں گے، ایک دوسرے کا حق نیکیوں اور برائیوں کے تبادلے سے ہوگا۔ یعنی کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ پیسے دے کر وہاں جان چھوٹے گی، کیونکہ مال اور دولت اور پیسہ تو وہاں ہوگا ہی نہیں، تو وہاں اس بندے کی اس کو نیکیاں دی جائیں گی، اور جس کا جو دوسرے پر قرض ہوگا اس کے گناہ اس پر لادے جائیں گے۔ اس کے بعد حوض، پھر مومن حوض پر وارد ہوں گے۔ جو اس سے ایک بار پی لے گا، یعنی اس حوض سے ایک بار پی لے گا، اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہر نبی کا ایک حوض ہوتا ہے، اور سب سے بڑا حوض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اس کے پیالے سونے اور چاندی کے ہوں گے، تعداد میں وہ ستاروں کے برابر ہوں گے۔ اس کی لمبائی اردن کے ایک شہر ایلا سے لے کر عدن تک ہوگی۔ اس کا پانی نہر کوثر سے آ رہا ہوگا، اسی لیے اس حوض کو حوض کوثر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ حوض جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور جو ایک بار اس حوض سے پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پی لے گا، اسے قیامت والے دن دوبارہ پانی پینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ہمیں یہ پانی پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔